السلام علیکم، آداب عرض ہے جی ڈیئر لسنرز، کہیے کیسے ہیں آپ سب، کیا حال احوال ہیں؟ دعا ہے امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں، اور جناب آپ کے لیے ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوں۔ اور ناول جو ہے وہ اس کی فرمائش ہم سے کی ہے عروسہ نے۔ ناول کا نام ہے حسن المآب، مصنفہ ہے مرجان کتب، قسط نمبر 9۔ اگلے دن حسن المآب کو ایسا محسوس ہونے لگا کہ کل رات اس نے خواب میں گزاری۔ وہ سارا وقت جو اس نے جبار کے ساتھ گزارا تھا کسی خواب کی طرح صبح ہوتے ہی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا تھا۔ گاہے بگاہے چہرہ اٹھا کر جبار کو دیکھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں مایوسی گہری ہونے لگی۔ وہ اسے جان کر نظر انداز کر رہا تھا یا پھر اس کی عقل ٹھکانے آ گئی تھی۔ ناشتہ ختم کرنے کے بعد بھی وہ کتنی دیر بے مقصد بیٹھی رہی کہ شاید جبار چہرہ اٹھا کر اسے پھر انہی نظروں سے دیکھ لے۔ وہ اس ایک نظر کے پیچھے نئے سرے سے سب بھول جانے کو تیار تھی۔ گہرا سانس لے کر ناشتے سے ہاتھ کھینچتے ہوئے وہ چائے پینے لگی۔ اس شخص سے امیدیں لگانا بیکار تھا، ان آنکھوں میں ٹھہرے جذبوں کی شدت پر ایمان لانا بے وقوفی تھی۔ وہ وضاحت نہ کرنے پر مائل تقسیم ہوا شخص اس کا ہو ہی نہیں سکتا، تو بس اس کے دھوپ چھاؤں جیسی فطرت سے اسے باقی بچے کچے دنوں تک سمجھوتا کرنا تھا۔ جبار نے چہرہ اٹھا کر اس کو دیکھا جو پورے انہماک سے چائے پینے میں مصروف تھی۔ وہ کتنی ہی دیر تک اس چہرے کو دیکھتا رہا جس نے کل اس کے دل کی دھڑکن اور امیدوں کو بڑھا کر اظہار کی ہمت دلائی تھی، اور کل رات ہی وہ ہمت سید قاسم مجتبیٰ اس سے چھین چکے تھے۔ اس کی سماعتوں میں پھر سے رات کو آنے والی قاسم مجتبیٰ کی کال گونجنے لگی۔ تمہیں زیبا کو بھی ساتھ لے کر جانا چاہیے تھا۔ ان کی تان پھر سے وہیں آ کر ٹوٹ رہی تھی، وہ جس کا آج بے حد خوبصورت مگر دل کو سوگوار کرتا دن گزرا تھا۔ جھنجھلانے لگا، اگر آپ نہیں چاہتے کہ میں سارے مروت اور لحاظ بھول جاؤں تو مجھے اس وقت مت اکسائیں دادا صاحب۔ وہ مشکل لہجے پر قابو پا کر اس قدر ٹھہرے لہجے میں کہا گیا کہ سید قاسم مجتبیٰ لب بھینچنے پر مجبور ہو گئے۔ میری ایک بات اچھی طرح یاد رکھنا جبار، اگر میری نواسی کا گھر نہیں بس سکتا تو سید قاسم مجتبیٰ اس کل کی آئی 2 ٹکے کی لڑکی کا گھر بھی بسنے نہیں دے گا۔ ان کی اگلی بات پر وہ بستر چھوڑ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ افسوس، اس طرح کی باتیں اور الفاظ کہتے ہوئے بالکل بھول جاتے ہیں کہ آپ سید ہیں۔ اپنے اس عظیم نسب کو کارڈ کی طرح بروقت استعمال کرنے کا ہنر آپ کے علاوہ اور کس کو آ سکتا ہے؟ شکر کریں کہ میری ماں کی تربیت آپ کے ایسے الفاظ سن کر مجھے روک لیتی ہے۔ وہ ان سے ویسی بد تہذیبی نہیں کر سکتا تھا مگر وہ ان کو آئینہ ضرور دکھا سکتا ہے۔ اس گہرے طنز پر سید قاسم مجتبیٰ کا چہرہ تیزی سے سرخ ہوا۔ اگر تم نے حسن المآب کو ہم پر مسلط کیا، اس کے ساتھ ہماری نواسی کو بھول کر خوش رہنے کی کوشش بھی کی، تو میں بھول جاؤں گا کہ تمہاری دادو بیمار ہیں۔ اس عمر میں اپنی دادو کو طلاق کروانا چاہو گے تم؟ ان کی آخری بات پر جبار کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ سن ہوتی سماعتیں بے یقین ہونے لگیں۔ وہ ان سے کم از کم اس بات کی مر کر بھی امید نہیں رکھتا تھا، اور اس وقت جبار کو اپنی اس کھوکھلی امید پر افسوس ہونے لگا۔ ہم نے وہی کہا ہے جو تم نے سنا ہے، ذوفیشاں پہلے ہی بیمار ہے جبار، اور اس عمر میں طلاق کچھ مناسب بھی نہیں لگتا۔ ان کی مصنوعی ہمدردی کے پیچھے چھپی عیاری پر جبار کی شریانوں میں لہو کے بجائے لاوا دوڑنے لگا۔ آپ نے آج تک جو بھی کچھ کیا ہے اس سب کے باوجود مجھے آپ سے کم از کم اس قدر چھوٹی اور نجی بات کی امید نہیں تھی، اور میری اس امید پر لعنت قاسم صاحب جو آپ کو اپنے باپ کا باپ سمجھتے ہوئے مجھے آپ سے دادوں کے بارے میں تھی۔ سرد پتھر کرتے لہجے میں کہتے ہوئے اس نے کال منقطع کر کے سیل فون پوری قوت سے دیوار پر دے مارا۔ وہ توڑ پھوڑ کا عادی نہیں تھا مگر سید قاسم مجتبیٰ کی اس قدر نجی اور عامیانہ بات نے اس کا دماغ معاف کر کے الٹ دیا تھا۔ دوسری جانب سید قاسم مجتبیٰ نے ششدر ہو کر لرزتے ہاتھوں سے سیل فون اپنی پھیلتی آنکھوں کے سامنے کیا۔ اس کے الفاظ نے ان کو لمحے بھر کے لیے اندر باہر سے لرزا دیا تھا۔ سر جھٹک کر جبار نے ناشتے سے ہاتھ کھینچ کر ہاتھ صاف کر کے تولیہ ٹیبل پر پٹکا، اور پھر کرسی اس قدر زور سے دھکیل کر کھڑا ہوا کہ کرسی الٹ کر پیچھے کو جا گری۔ لرز کر چونکتی حسن المآب نے چہرہ اٹھا کر اس کو دیکھا جس کا چہرہ نہ جانے کیوں غصے اور پتھر جیسی سنجیدگی نے سن کر رکھا تھا۔ وہ جو کچھ کہنے والی تھی جبار کے برف جیسے تاثرات دیکھ کر اس کی ہمت جواب دینے لگی۔ اس آواز پر کچن سے ملازمی نے جھانک کر باہر دیکھا۔ اس خاموش گھر میں کبھی ایسی آواز جو نہیں گونجی تھی، مگر اپنے سردار صاحب کے انداز جو وہ سب بھولنے لگے تھے، ان سے واقف وہ سب لوگ منظر سے غائب ہو گئے۔ تبھی جبار کے سیل فون کی رنگ ٹون بج اٹھی۔ جھنجھلا کر اس نے جس طرح سیل کان سے لگایا، حسن المآب نہ سمجھی اور بے یقینی سے اس کے انداز دیکھنے لگی۔ کیا تکلیف ہے؟ دوسری جانب موجود میزان جو کچھ کہنے لگا تھا اس کے کاٹ کھاتے انداز پر ساکن ہو گیا۔ کام کی بات ہے تو بتا، نہیں تو میرا دماغ الٹتے زیادہ دیر نہیں لگتی۔
بغیر کسی مروت کے میزان کے سوال کو نظر انداز کر کے اس نے جس انداز میں کہا، میزان نے کان میں انگلی گھمائی جبکہ حسن المآب نے چہرہ پھیر کر کپ پر گرفت مضبوط کر لی۔ دوسری جانب موجود میزان کو چند مزید کھری کھری سنانے کے بعد سیل فون بند کر کے اس نے جس طرح اونچی آواز میں کریم داد کو پکارا، حسن المآب جو ایسے لہجوں کی پہلے سے عادی ہونے کے باوجود ان دنوں ایسے لہجے سے کوسوں دور تھی، لرز کر اپنی جگہ سے اچھلی۔ جی سردار صاحب، حیران سا کریم داد نے اس کے چہرے کے سرخ تاثرات دیکھ کر آہستگی سے مؤدبانہ کہا، حسن المآب کو ان کے ماموں کے گھر چھوڑ آنا۔ اس کی بات کوئی سور تھی جو حسن المآب کی سماعتوں میں پھونکی گئی۔ چہرہ ایک جھٹکے سے اٹھا کر اس نے جبار کو دیکھا جس کی حسن المآب کی جانب پشت تھی۔ کریم داد نے حسن المآب کی حیرت پڑھ کر الجھ کر اپنے سردار صاحب کو دیکھا۔ کچھ دن تک کے لیے اپنے ماموں کے گھر چلی جائیں، کل پر بھی آپ نہیں جا سکیں تو یہ مناسب نہیں لگتا۔ قدرے رخ اس کی جانب پھیر کر جس اجنبیت اور رکھائی سے کہا گیا، حسن المآب کی سبز آنکھیں خالی ہونے لگیں۔ وہ اسے منظر سے غائب ہو جانے کا کہہ رہا تھا، یعنی وہ اس کی وجہ سے ہی کل رات کی بے ضرر سی بے اختیاری کی وجہ سے یوں آتش فشاں بنا پھٹ رہا تھا۔ حسن المآب کا چہرہ دھواں دھواں ہونے لگا۔ کریم داد معاملے کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے سر اسبات میں ہلا کر تیزی سے پلٹ گیا جبکہ حسن المآب لرزتے قدموں سے بمشکل کھڑی ہوئی۔ اس گھر جانے کا خیال بھی جان لیوا تھا، وہ سوچ بھی سہانے روح تھی۔ آپ کو مجھ سے کوئی مسئلہ ہے؟ بڑی دقت سے لہجے پر قابو پا کر اس نے آہستگی سے سوال کیا جبکہ جبار کے دل کی دھڑکن سست پڑنے لگی۔ ایسا نہیں ہے، لیکن آپ کو کچھ دن اپنے گھر جانا چاہیے۔ وہ ان لوگوں کو دیکھ کر جاننے کے باوجود ایسی بات کر رہا تھا یا وہ سرے سے بھول گیا تھا سب؟ اس کے لہجے کے تکلف پر حسن المآب جو انکار کرنے والی تھی کچھ بھی نہیں کہہ سکی۔ میں کل خود چلی جاؤں گی، کریم داد کو زحمت نہ دیں، نرمی سے کہہ کر کرسی آہستگی سے دھکیل کر بیگ کندھے پر لٹکائے وہ اس کے برابر سے تیز قدموں سے نکل گئی۔ اس کے جاتے ہی جبار نے ضبط سے آنکھیں سختی سے میچ کر کھولیں۔ ان سیاہ آنکھوں کی سفیدی میں سرخی بڑھنے لگی تھی۔ اس کا جی چاہ رہا تھا ہر چیز تہس نہس کر کر رکھ دے۔ اتنے سال گزر جانے کے باوجود، اتنا خود مختار ہونے کے باوجود بھی وہ آج اسی مقام پر کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ آج بھی اسی طرح آہنی زنجیروں میں جکڑے تھے۔ جامعہ سے نکل کر وہ سیدھا بینک گئی۔ وہاں اپنی سیونگز کا معلوم کر کے اس نے کچھ سوچ کر مایوسی سے سر جھٹکا اور پھر گاڑی بے مقصد سڑکوں پر دوڑانے لگی۔ کوئی راہ سجھائی نہیں دے رہی تھی۔ اس شخص سے شادی کے وقت حسیب اور افکار منزل سے جان چھوٹنے پر وہ اس قدر خوش اور مطمئن تھی کہ یہ بھی ذہن میں نہیں آیا کہ جس سبب سے وہ اس جہنم سے نکل رہی ہے، اگر وہ سبب ختم ہو گیا تو وہ بھی اپنی ماں کی طرح گھر اور عزت کی خواہش میں عقل کی اندھی ہو گئی تھی۔ اس کا تو جاننے والا کوئی دوست تک نہیں تھا۔ کیا معلوم جبار نے ایک دن کے لیے کہا ہو۔ دل نے کچھ سوچ کر خود کو ڈھارس دینا چاہی، مگر عقل جو ٹھکانے آ گئی تھی، دل کو تنفر سے دیکھ کر ہنکارا بھرنے لگی۔ اپنی ماں والی غلطی کرنی ہے، وقتی پڑاؤ کو عمر بھر کا سائبان سمجھنے کی تو بسد شوق۔ عقل کی دلیل روح اور دل جھنجھوڑ دینے والی تھی۔ گاڑی حسن منزل موڑتے ہوئے اس کا دل کسی انہونی کے احساس سے لرزنے لگا۔ وہ گھر جو صرف قلب جبار عالم کا تھا، اسے اپنا سمجھنے کی ہلکی سی غلط فہمی اس کو اب کیسا دن دکھا رہی تھی۔ گیٹ پر ہارن دیتے ہی گیٹ کھلنے پر وہ گاڑی یوں ہی کھڑی کیے نہ جانے کس سوچوں میں مگن تھی۔ چونکی تب جب پیچھے آ رکتی جبار کی گاڑی نے ہارن دیا۔ چونک کر گاڑی اندر لے جا کر کھڑی کر کے باہر نکل کر جبار کے نکلنے سے قبل ہی وہ اندر چلی گئی۔ اسے کل کے لیے کچھ سوچنا تھا، کوئی لائحہ عمل ترتیب دینا تھا۔ اس کو جاتے دیکھ کر جبار نے تھکا گہرا سانس فضا کے سپرد کر کے گاڑی کی چابی کریم داد کے حوالے کی اور خود بھی مزمحل قدموں سے اندر کی جانب بڑھ گیا، جبکہ پیچھے کھڑا کریم داد حیران پریشان سا کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ کل رات کو اتنے خوش و خرم اور محبت سے مخمور ہوتے اس کے سردار کو ہو کیا گیا تھا اچانک سے؟ وہ سمجھنے سے قاصر تھا اور اسے قاصر ہی رہنا تھا۔ آفس میں دل نہ لگنے کے باعث وہ جلدی گھر آ گیا تھا، بلکہ یوں کہنا جائز ہوگا کہ میزان نے اس کے مزاج اور طبیعت کو دیکھتے ہوئے اسے دھکیل کر گاڑی میں بٹھایا تھا۔ کمرے میں آ کر اس نے ویسٹ کوٹ اٹھا کر بیڈ پر پھینکا اور خود نیچے قالین پر بیٹھ کے سر بیڈ سے ٹکا کر آنکھیں موند لیں۔ آنکھیں تھکن اور جلن سے شدید دکھ رہی تھیں۔ سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ اس کی تکلیف اور پریشانیوں کا کوئی انت ہی نہیں تھا۔ بے پایاں خوشی اسے راس نہیں آئی تھی، محبت اس کے لیے موضوع ہی نہیں تھی۔ وہیں آنکھیں مندے وہ نیند کی وادی میں کب اترا اسے خبر ہی نہیں ہو سکی۔ اس کی آنکھ سیل فون کی بجتی رنگ ٹون کی آواز سے کھلی۔ بھاری ہوتے سر کو اٹھا کر اس نے آنکھیں یوں ہی مندے سیل کان سے لگا لیا۔ اس کی نیند میں ڈوبی آواز پر میزان نے دانت کچکچائے۔ کہ بچے، میاں مجنوں صاحب 9 بج گئے ہیں، ضروری میٹنگ ہے یار، 11 بجے، کب آئے گا؟ میزان کی بات پر اس کا دماغ بھگ سے اڑا۔ آنکھیں تیزی سے مسل کر بے یقینی سے سیل فون پر چمکتے وقت کو دیکھا، یعنی وہ شام 6 بجے سے گدھے گھوڑے بیچ کر سو رہا تھا۔
میں تو سو رہا تھا، ابھی تک تیار بھی نہیں ہوا۔ اس کی بے بس اور بوکھلائی آواز پر میزان نے اپنی ہنسی دبائی۔ تو ماں صدقے جائے، میں نے آ کر اپنے پتر کو تیار کرنا ہے؟ میزان حیدر کے جواب پر قلب جبار کی آنکھیں نہ کھلیں، ناممکن۔ بس بکواس کروا لو جتنی مرضی، نخوت سے کہہ کر اس نے میزان کو ہنسنے پر مجبور کر دیا۔ اسی بکواس نے تیرے 14 طبق روشن کر کے تجھے جگایا ہے، وہ اپنی کہنا نہیں بھولا۔ اس کو جواب دیے بغیر جبار نے کال منقطع کر دی۔ واش روم سے فریش ہو کر نکلتے ہی وہ جیسے ہی نیچے ہال میں گیا، اس کو گھر میں جیسے ہی کچھ مختلف سا محسوس ہوا، کسی شے کی شدید کمی، مگر وہ اندازہ نہیں لگا سکا۔ سونے اور کھانا نہ کھانے کی وجہ سے سر اتنا بھاری ہو رہا تھا کہ حد نہیں۔ السلام علیکم، ناشتہ لگا دوں؟ ملازمہ کے پوچھے جانے پر وہ جو ٹیبل کے پاس کھڑا اس رونما ہوتی کمی کو سوچ رہا تھا، چونک کر سنبھلا۔ اپنی بیگم صاحبہ کو بھی بلا لانا، کچھ سوچ کر کہتے ہوئے وہ کرسی دھکیل کر بیٹھ گیا۔ ملازمہ جو جانے لگی تھی ٹھٹک کر رک گئی۔ حسنہ بی بی تو چلی گئی ہیں۔ ملازمہ کے بتائے جانے پر اس کا سیل فون والا ہاتھ لرزا اور سیل فون ہلکی سی آواز کے ساتھ ٹیبل پر گر گیا۔ کہاں؟ ایک لمحے کے لیے اس کی ساری دنیا خاموش ہو گئی۔ شاید اپنے ماموں کے ہاں، بتا کر نہیں گئی۔ اس کے ساکت ہونے سے بے نیاز ملازمہ جلدی سے بتا کر کچن میں چلی گئی، جبکہ جبار نے 2 ہاتھوں سے پیشانی مسل کر سہلائی۔ بند دماغ میں کوئی سوچ ہی نہیں رواں ہو رہی تھی۔ ناشتے کو دیکھے بغیر سیل فون اٹھائے وہ کرسی دھکیل کر اٹھ کھڑا ہوا اور پھر باہر آ کر اس نے کریم داد کو دیکھا۔ کچھ کہنے کی کوشش ترک کر کے کریم داد کے سلام کا جواب دیتے ہوئے وہ گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کرتے ہی بغیر کسی دیر کے حسن منزل سے باہر لے گیا۔ سارا دن آفس میں اس کی بے چینی میزان سے بھی ڈھکی چھپی نہیں رہی تھی۔ اس کا ہر کام الٹا اور غلط ہو رہا تھا۔ تجھے ہوا کیا ہے؟ اس کے ٹیبل پر گرتی ہوئی فائلز رکھ کر اس نے انتہائی حیرانی سے پوچھا، مگر جبار سر نفی میں ہلا کر پھر سے کام میں مصروف ہو گیا۔ گو کہ صاف معلوم ہو رہا تھا کہ اس کا دھیان کام پر نہیں لگا ہوا۔ پروڈکٹ ٹیسٹنگ پاس کر چکی ہے، گلا کھنکار کر اس نے پھر سے کہا۔ جانتا تھا کہ جبار سے بات کیسے اگلوائی جا سکتی ہے۔ جبار نے بغیر کچھ کہے اس بات میں سر ہلا دیا۔ سیمپل کا رزلٹ بہت شاندار آیا ہے، تو اب لانچ پہ بہت سے میڈیا آؤٹ لیٹس ہوں گے۔ اس کی اگلی بات پر جبار نے ہاتھ روک کر چونکتے ہوئے اس کو دیکھا۔ لمحے بھر کو وہ میزان کا چہرہ خالی و ذہنی سے دیکھتا رہا، ذہن میں کچھ جمع تفریق چلی اور پھر میں سوچ رہا ہوں ایونٹ میں حسن کو سب سے متعارف کروا دوں۔ اس کے سوچتے لہجے پر میزان حیدر سیدھا ہوا۔ اس کی بات کا سیدھا سیدھا مطلب تھا کہ وہ اپنے دادا صاحب کو منہ توڑ جواب دینے کا ارادہ کر چکا تھا۔ اور تیرے دادا صاحب خاموش بیٹھ جائیں گے؟ میزان کا سوال محض سوال نہیں تھا۔ ان کو اب کی بار خاموش ہونا پڑے گا، بلکہ نہیں، مجھے کروانا ہی پڑے گا۔ اس کے مصمم ارادے میں اچانک سے اٹھتی بغاوت محسوس کر کے میزان نے بغور اس کو دیکھا۔ بھابھی کو پھر آج بتا دینا، کچھ دن میں ایونٹ ہے، یا تو عین وقت پر بتائے گا ان کو۔ اپنی بات کی اختتام پر اس کے چہرے پر در آنے والے تاثرات پر میزان کا ماتھا ٹھنکا اور پھر وہ آگے کو ہوا۔ بھابھی سے کوئی ناراضگی چل رہی ہے کیا؟ اس کے سوال پر جبار نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ ایسا نہیں ہے، حسن سے کیسے ناراض ہوا جا سکتا ہے؟ لیکن ہمیشہ سے میرے ستارے گردش میں رہے ہیں، میں خوش رہنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ میں جو محبت اور الفت کے جذبے کو نہیں مانتا تھا وہ اپنا احوال کھول کر رکھ دے، مگر نہ میرے اندر اتنی ہمت ہے اور نہ ہی میرے حالات محبت جیسی سہولت کے لیے سازگار ہیں۔ اس کے اکتائے جھنجھلائے لہجے میں زمانے کی خفگی اور بیزاری تھی۔ بتا دے مسئلہ ہی کیا ہے؟ میزان کے کہے جانے پر اس نے بند مٹھی زور سے ٹیبل پر ماری۔ میں سمجھتا تھا کہ سید حویلی سے نکلتے ہی میں آزاد اور خود مختار ہو گیا ہوں، میں جو دل میں آئے کر سکتا ہوں اور کوئی مجھے زیر نہیں کر سکتا، مگر میں غلط تھا، میں ہمیشہ سے غلط تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا، ورنہ وہ سب کچھ تہس نہس کر دیتا۔ اچھا ابھی سب چھوڑ کر ایونٹ کے لیے بھابھی کو گھر جا کر انفارم کر۔ وہ اس کی تھکن میں مبتلا کرتی کیفیت سمجھ رہا تھا۔ گہرا سانس لے کر جبار سیدھا ہوا۔ وہ گھر پر نہیں ہے۔ اس کے نظر چراتے انداز پر اب کی بار میزان چونک گیا۔ تو پھر کہاں ہے؟ اس نے سوال نہیں پوچھا، مگر اس کے چہرے پر درج سوال کو جبار نے پڑھ لیا تھا۔ اپنے ماموں کے گھر۔ اس کے مختصر جواب پر میزان ایک جھٹکے سے کھڑا ہوا۔ پاگل تو نہیں ہو گیا؟ تو نے مجھے کہا تھا کہ میں اسے اپنے ماموں کے گھر کبھی اکیلا نہیں جانے دوں گا۔ مجھے وہاں کے لوگ اس کے لیے اچھے نہیں لگے۔ میزان کے انداز پر وہ جو پہلے ہی اتنا بے چین اور پریشان تھا تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں حسن کو لینے جا رہا ہوں، تیزی سے کہہ کر گاڑی کی چابی اٹھائے وہ تیز قدموں سے باہر کو بھاگا۔ سارا سٹاف پہلی بار اپنے باس کی پھرتیاں دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ گاڑی افکار منزل کے باہر روک کر نکلا۔ چند پل وہ خاموشی اور اضطراب سے اس گھر کو دیکھتا رہا اور تبھی دروازہ کھلنے کی آواز پر اس نے چونک کر دیکھا۔ افکار صاحب اس کو دیکھ کر لمحے بھر کو ٹھٹکے اور پھر حیرانی سے اس تک آئے۔ السلام علیکم، تکلفاً کہہ کر اس نے ہاتھ آگے بڑھا کر ان کا بڑا ہاتھ تھام لیا۔ وعلیکم السلام، حسن المآب نہیں آئی تمہارے ساتھ؟
گاڑی کی فرنٹ سیٹ کو خالی دیکھ کر انہوں نے تعجب سے کہتے ہوئے جبار کو چونکا دیا۔ اس کی پیشانی پر بل پڑنے لگے۔ دراصل میں یہاں سے گزر رہا تھا تو سوچا آپ سے کل پر نہ آنے کی معذرت کر لوں۔ اس دن میری دادی کی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ وہ جس نے کبھی کسی غیر کے سامنے تمہید نہیں باندھی تھی، دھچکے سے نکل کر بمشکل بات بنا گیا، جبکہ افکار صاحب کے اعصاب یکدم ڈھیلے پڑے۔ کوئی بات نہیں بیٹا، اب کیسی طبیعت ہے دادو کی؟ اندر آؤ نا۔ یاد آنے پر انہوں نے کھلے دروازے کی جانب اشارہ کیا۔ انشاءاللہ پھر کبھی، ابھی مجھے حسن کو لے کر دعوت پر جانا ہے۔ معذرت خواہانہ تاثرات کے ساتھ اس نے پریشانی میں بھی جو بہانہ گڑھا، اس پر میزان یہاں ہوتا تو اش اش کر اٹھتا۔ ان سے مل کر گاڑی کی جانب پلٹتے جبار کے چہرے کے تاثرات تیزی سے بدلے۔ حسن المآب اگر یہاں نہیں تو پھر؟ وہ تو اس کے کسی دوست یا رشتہ دار کے بارے میں جانتا تک نہیں تھا، اور وہ کہاں ہو سکتی ہے؟ پیشانی تفکر سے سہلا کر اسٹیئرنگ پر زور کا ہاتھ مارتے ہوئے وہ خود کو کوسنے لگا۔ گاڑی سٹارٹ کر کے کتنے گھنٹوں تک خالی اس ذہنی سے گاڑی بے مقصد سڑک پر دوڑاتا باہر کے پھیلتے اندھیرے کو دیکھ کر مضطرب ہوتا رہا۔ اس نے آخری بار بجھتے دل سے کال ملانے کے لیے موبائل اٹھایا، تبھی اسکرین پر معیز کالنگ جگمگاتے دیکھ کر گہرا سانس لے کر بٹن دبا دیا۔ السلام علیکم معیز، سب خیریت؟ اس وقت کم از کم وہ معیز سے لمبی بات چیت کرنے کے موڈ میں ہرگز نہیں تھا، مگر جیسے ہی گاڑی میں معیز کی پریشان آواز گونجی، قلب جبار کے چہرے کا رنگ سفید پڑ گیا۔ سر پر ساتوں آسمان آ گرے، قدموں کے نیچے سے زمین کھسک گئی۔ یہ ساری کیفیات یک مشت اس پر حاوی ہوئی تھی۔ میں پہنچ رہا ہوں ہاسپٹل۔ پیشانی سہلا کر بمشکل لہجے کی کپکپاہٹ پر قابو پا کر اس نے کال منقطع کرتے ہوئے گاڑی قائد اعظم انٹرنیشنل ہاسپٹل کے راستے پر موڑ دی۔ اس کا معاف ذہن زوفیشاں بیگم اور حسن المآب کے درمیان تقسیم ہو گیا تھا۔ ایک رات اور اس نے دانی کے گھر گزار لی تھی۔ دانیال اور نور کی ماں صفیہ تو اسے مزید ٹھہرنے کا کہہ رہی تھیں، مگر وہ ان کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اسے اپنے لیے کچھ اور بندوبست کرنا تھا، کچھ اور سوچنا تھا۔ دوپہر ہوتے ہی وہ صفیہ آنٹی کا شکریہ ادا کر کے نکل آئی۔ گاڑی جامعہ کے راستے پر ڈالے اس کی سوچیں منتشر تھیں۔ گاڑی پر ٹائم دیکھ کر اس کی آنکھیں چمکیں۔ اس کو اپنا کچھ سامان لینا تھا اور اس وقت یقیناً جبار آفس جا چکا ہوگا۔ گاڑی حسن منزل کی جانب کرتے ہوئے اس کا دل گھبراہٹ کا شکار ہو رہا تھا۔ دروازے پر ہارن دے کر اس نے ایک نظر حیرانی سے باہر نکلتے کریم داد کو دیکھا۔ دروازہ نہیں کھولیں کریم داد، حیران سے کریم داد کو منع کر کے وہ خود گاڑی سے نکل آئی۔ میں اپنا کچھ سامان لینے آئی ہوں اور پھر جانے لگی ہوں۔ کریم داد جو کچھ کہنے لگا تھا نا سمجھی سے دروازہ بند کر کے اس تک آیا۔ آپ کل رات گھر کیوں نہیں آئی حسنہ بی بی؟ سردار صاحب بہت زیادہ پریشان تھے۔ کریم داد کی بات پر اس کا پہلے سے بے چین دل مزید پریشان ہونے لگا۔ کیوں، سب خیریت؟ وہ واقعی نہیں سمجھی۔ خود اس کو جانے کا کہہ کر کیسی پریشانی؟ بے فکری ہونی چاہیے تھی۔ وہ آپ کو لینے آپ کے ماموں کے گھر گئے تھے، مگر آپ وہاں نہیں تھیں تو ان کو سخت پریشانی ہو گئی، کیونکہ ان کو معلوم نہیں تھا آپ کہاں ہیں۔ کتنے گھنٹوں تک وہ آپ کو ڈھونڈتے رہے ہیں۔ کریم داد کی باتوں پر اس کی آنکھوں میں تحیر سمٹ آیا۔ وہ جس نے اسے خود جانے کا کہا تھا وہی اسے سڑکوں پر سب بھلائی ڈھونڈتا رہا تھا۔ کیوں؟ پھر سید حویلی سے کال آ گئی کہ زوفیشاں بیگم کی طبیعت سخت خراب ہو گئی ہے اور ان کو یہاں لایا گیا ہے، تو بس کل گھر ہی نہیں آئے۔ کریم داد کے بتائے جانے پر حسن المآب کا دل دھک سے رہ گیا۔ دادو کی طبیعت، اس کو معلوم تھا کہ دادو جبار کے لیے کس قدر اہم ہے، مگر زینب نے اسے کال کر کے کل ہی کیوں نہیں بتایا؟ کہیں جبار نے تو؟ سر جھٹک کر اس نے گاڑی کی جانب جا کر اپنا سیل فون نکالا اور اس کو پاور آف دیکھ کر گہرا سانس لیا۔ پرسوں سے اس کی سوچیں حد سے زیادہ منفی ہو رہی تھیں۔ کریم داد کو شکریہ کہہ کر ہسپتال کا پوچھتے ہی اس نے گاڑی سٹارٹ کی اور پھر قائد اعظم انٹرنیشنل ہاسپٹل کے راستے پر ڈال دی۔ پیچھے کھڑے کریم داد نے جبار کا نمبر ملایا، مگر اس کا نمبر بند تھا۔ مایوسی سے وہ دروازہ بند کر کے حسن منزل کے اندر چلا گیا۔ جبار بھائی آپ کھانا کھا لیں جا کر، ہم سب یہاں ہیں، زینب نے اس کے برابر بیٹھتے ہوئے کہا، مگر جبار نے جیسے کچھ سنا ہی نہیں۔ اس کے معاف ذہن میں جھکڑ چل رہے تھے۔ جبار بھائی آپ نے کل سے کچھ نہیں کھایا؟ بھائی کی عجیب مزمحل سی حالت دیکھ کر زینب کو ملال ہونے لگا۔ بھوک نہیں ہے مجھے، تم کھانا کھا کر آؤ، میں یہی ہوں، اس نے دونوں ہاتھ باہم ملا کر چہرہ جھکاتے ہوئے آہستگی سے کہا۔ زینب کتنے ہی پل خاموشی سے اس کے جھکے چہرے کو دیکھے گئی۔ حسنہ بھابھی کیوں نہیں آئیں؟ وہ جیسے اپنے بھائی کی غیر معمولی اداسی اور اس حالت کا سبب سمجھ رہی تھی۔ اس نام پر جبار چونکا ضرور، مگر چہرہ نہیں اٹھایا۔ گھر پر قدموں کی آہٹ پر چہرہ اٹھاتے ہوئے اس نے آہستگی سے کہا۔ سامنے سے آتے قاسم صاحب اور زیبا کو دیکھ کر اس کا حلق کڑوا ہونے لگا۔ دیکھ لی اپنی دادی کی حالت، ان کو اس حالت میں لانے والے تم ہی ہو۔ ان کے سخت تیش دلاتی بات پر جبار یوں ہی سرد خاموشی سے ان کو دیکھتا رہا، جبکہ زینب کے چہرے پر ناگواری چھانے لگی۔ موقع محل کا خیال کرنا تو سید قاسم مشتبہ صاحب کو آتا ہی نہیں تھا۔ اگر میرے کندھے پر بندوق رکھ کر چلانے سے آپ کو کوئی اندرونی تسکین مل رہی ہے،
آپ حقیقت سے نظریں چرانا چاہ رہے ہیں تو بسد شوق، ٹھنڈے ٹھار لہجے میں کہتے ہوئے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ قاسم صاحب نے سرخ پڑتے چہرے سے دانت پیسے۔ مجال ہے جو کبھی وہ لفظوں کا کوئی وار خالی یا خطا جانے دے۔ آپ کو میرے خیال سے حویلی واپس چلے جانا چاہیے، کیونکہ غیر ضروری لوگوں کا رکنا یہاں ویسے بھی منع ہے۔ ایک سرد نظر اس نے تیار ہوئی زیبا پر ڈال کر جس اہانت بھرے لہجے میں کہا، اس پر زیبا دھڑا دھڑ جلنے لگی، جبکہ قاسم مشتبہ اسے دیکھ کر رہ گئے۔ زینب بیٹا تم میرے گھر جا کر آرام کرو، کل سے بھاگ دوڑ میں لگی ہوئی ہو، جب دادوں کو ہوش آئے گا میں تمہیں انفارم کر دوں گا۔ اٹھ کھڑی ہوتی زینب کے کندھے پر نرمی سے ہاتھ رکھ کر کہتے ہوئے اس نے زیبا کو چونکا دیا۔ کچھ سوچتی نظروں سے اس نے جبار کو دیکھا جو زینب کے ساتھ ICU میں جا رہا تھا، اور پھر خاموش کھڑے آغا جان کو دیکھا۔ آغا جان میں بھی زینب کے ساتھ جبار کے گھر جانا چاہتی ہوں۔ اس کے کہے جانے پر کسی گہری سوچ میں غرق قاسم مجتبیٰ صاحب نے چونک کر اس کو دیکھا۔ تم یہاں اس مقصد کے لیے آئی ہو؟ لمحے بھر میں وہ جس طرح بگڑ کر بولے زیبا گڑبڑا کر رہ گئی۔ انہوں نے ایک سخت نظر اس کے تیار حلیے پر ڈالی اور تیز قدموں سے ویٹنگ ہال کی جانب بڑھ گئے۔ پیچھے زیبا نے نخوت سے پیر پٹکا، حالانکہ جانتی تھی اب آغا جان جبار کو ضرور اسے بھی زینب کے ساتھ بھیجنے کو کہیں گے۔ ڈاکٹرز نے کوئی اچھی امید نہیں دلائی تھی۔ زوفیشاں بیگم کے گردے خراب تھے، اس کے علاوہ ان کے نہ جانے اور کون کون سے عارضے تھے۔ ان کی عمر اور گردوں کی خرابی کی وجہ سے زیادہ بھاری دوائیاں نہیں دی جا سکتی تھیں، اسی لیے بے ہوشی میں بھی تکلیف میں تھیں۔ جبار نے ان کا سرد پڑتا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر آہستگی سے سہلا کر اس میں حدت پہنچانے کی کوشش کی۔ ایک تھکتی سرخ نظر اس نے دادوں کے مشینوں میں جکڑے وجود کو دیکھا اور پھر زینب کی جانب پلٹا۔ میں بس کچھ دیر میں آ رہا ہوں، تم یہیں دادوں کے پاس رہنا۔ بالوں کو بے ترتیبی سے پیچھے کر کے وہ تیز قدموں سے باہر نکل آیا۔ گھڑی پر 2 بجتے دیکھ کر اس کی پریشانی میں اضافہ ہونے لگا۔ حسن المآب کہاں ہو سکتی ہے؟ یہ سوال اسے پاگل کیے دے رہا تھا۔ گاڑی پارکنگ لاٹ سے نکال کر بے مقصد ادھر ادھر دوڑاتے ہوئے وہ سوچ رہا تھا کہ حسن المآب کہاں ہو سکتی ہے۔ اپنے لاپرواہ اور بے ترتیب حلیے سے بے نیاز اس کا جی چاہ رہا تھا گاڑی کسی کھائی سے نیچے پھینک دے، وہ ختم ہو تو یہ قصہ بھی تمام ہو، یا پھر کم از کم زیبا جیسی مصیبت کا قتل کر کے وہ خود کو اس عذاب سے نکال لیتا۔ سوچ سوچ کر اس کا ذہن مفلوج ہو رہا تھا کہ اس نے کل صبح سے کچھ کھایا بھی نہیں تھا۔ اس کی بھوک پیاس ایک بار پھر سے مر گئی تھی۔ 2 گھنٹے بعد بجتے سیل فون نے اس کی بے لگام ہوتی منفی سوچوں کو روکا۔ ہاں زینب، اس نے اپنے لہجے کو نارمل رکھ کر بمشکل کہا، آپ حسنہ بھابھی کو لینے گئے ہیں تو واپس آ جائیں، وہ یہاں ہاسپٹل آ گئی ہیں۔ زینب کی آتی آواز نے اس کے مردہ وجود میں گویا زندگی پھونک دی۔ اس نے موبائل اسکرین کو کان سے ہٹا کر یوں دیکھا گویا اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا ہو، پھر گاڑی ریورس کر کے یو ٹرن لے کر اس کی گاڑی فراٹے بھرتی ہوئی ہاسپٹل واپس بھاگ رہی تھی۔ کہاں ہے حسن؟ اس کو ڈر تھا کہ کہیں اس کا سامنا سید قاسم مجتبیٰ سے نہ ہو جائے، اور وہ یقیناً ماحول کا لحاظ کیے بغیر حسن المآب کو پھر کچھ بھی کہہ سکتے تھے۔ اس کی عجلت اور تیزی پر زینب نے اپنے نفیس اور ہمیشہ سلیقے سے رہنے والے بھائی کا بے ترتیب بکھرا حلیہ دیکھا اور پھر دادوں کے کمرے کی جانب اشارہ کیا۔ گہرا سانس لے کر جبار شیشے کے پاس آ کر اس کو دیکھ کر ٹھہر گیا، جو دادوں کا ہاتھ تھامے ایک ہاتھ ان کے چہرے پر رکھے ان سے کوئی بات کر رہی تھی۔ دادوں کو ہوش آ گیا تھا مگر وہ نیم غنودگی میں تھیں۔ جبار کے برابر سے ہو کر ڈاکٹر اندر گیا تو چونک کر جبار پیچھے کو ہو کر ویٹنگ ہال کی جانب بڑھا۔ تم اپنی بھابھی کے ساتھ گھر چلی جانا، زینب کو اٹھ کھڑے ہوتے دیکھ کر اس نے آہستگی سے کہا۔ آپ بھی چلیں بھائی، فریش ہو کر کچھ کھا لیں، کیا حال بنایا ہوا ہے؟ باہر نکلتی حسن المآب کی سماعتوں میں زینب کا پریشان لہجہ گونجا۔ نہیں مجھے بھوک نہیں ہے، تم گھر جا کر آرام کرو۔ اس کا کندھا نرمی سے تھپک کر اس نے آہستگی سے کہا۔ حسن المآب پر زینب کی آنکھیں گئیں تو وہ تیزی سے اس تک آئی۔ آپ بولیں نا بھائی کو، انہوں نے کل سے کچھ نہیں کھایا۔ زینب کی بات پر جبار جو چونکا تھا پلٹ نہیں سکا، وہ اس چہرے کو دیکھ کر سب بھولنا نہیں چاہتا تھا۔ میں کیا کہہ سکتی ہوں، آپ کو دادو بلا رہی ہیں اندر۔ اس کے پہلو تہی کرتے اجنبی انداز پر جبار کی آنکھوں میں سرخی دوڑنے لگی۔ لب بھینچ کر اس کو دیکھے بغیر پلٹ کر اس کے برابر سے ہو کر گزر گیا، جبکہ زینب نے ماحول میں در آئی سوگواری کو فوراً بھانپ لیا تھا۔ دادوں سے مل کر اس کا خالی ذہن مزید تھکاوٹ کا شکار ہونے لگا۔ ہال کی کرسیوں میں سے ایک پر سارے خاندان سے الگ تھلگ بیٹھا وہ حسن المآب کے نرم دل کو گداز کرنے لگا۔ اس سے پہلے کہ حسن المآب اس تک جاتی، جبار کو کھڑے ہو کر پریشانی سے ٹہلتے دیکھ کر وہ اضطراب سے اس کو دیکھنے لگی۔ شکنوں سے بھری سفید شرٹ کے بازو کوہنیوں تک الٹائے، سیاہ پینٹ کی جیب میں سے سیل فون نکال کر آنکھوں کے سامنے کرتے ہوئے اس نے اپنے بے ترتیب بکھرے ہوئے بالوں کو ہاتھ سے بیزاری سے پیچھے کیا۔ سید قاسم مجتبیٰ کو آتے دیکھ کر جبار پلٹنے لگا مگر اس کی کوشش کسی نے ناکام بنا دی۔ جھٹکا کھا کر پلٹتے ہوئے اس نے اپنے دائیں بازو کو دیکھا جو کسی کی نرم مہربان سی گرفت میں تھا۔ ہاتھ سے ہوتی ہوئی اس کی نگاہ اس چہرے تک گئی جسے دیکھ کر وہ سب بھول سکتا تھا مگر بھولنا نہیں چاہتا تھا۔
ان بے خوابی کا شکار آنکھوں اور بکھرے ہوئے شخص کو دیکھ کر نہ جانے کیوں مگر حسن المآب کو اس پر ڈھیروں پیار آنے لگا۔ حسن المآب زیبا اور قاسم صاحب کی موجودگی سے غافل جبار کو نرم نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ آپ کو گھر جانا چاہیے جبار، اس کے اصرار میں دھونس نہیں تھی مگر پھر بھی جبار نے اپنے دل کو جھک کر مائل ہوتے دیکھا۔ وہ واقعی میں اس قدر تھک چکا تھا کہ جگہ کا لحاظ کیے بغیر کہیں بھی ٹھہر جاتا۔ اس ایک جملے نے اس کی ساری تھکان اور اضطراب کو ٹھکانہ فراہم کر دیا تھا۔ اس کی طرف بس اس لیے تکتا نہیں تھا میں، سب دیکھتے تھے آنکھ جھپکتا نہیں تھا میں، ایسی دبیس تہ تھی بدن پر ملال کی، چلنے کے باوجود چمکتا نہیں تھا میں، اندر کی ٹوٹ پھوٹ میں ٹوٹے ہیں لفظ بھی، دوران گفتگو یوں اٹکتا نہیں تھا میں، کچھ شعور ہجر مجھے کم سنی سے تھا، سو ٹہنیوں سے پھول اچکتا نہیں تھا میں، ایک عطر ساز لمس نے تکمیل کی میری، ورنہ کھلا ہوا بھی مہکتا نہیں تھا میں، گریا شروع سے تھا پسندیدہ مشغلہ، گھنٹوں بھی کرتا رہتا تو تھکتا نہیں تھا میں، اچھا ہوا خود اس کی نظر مجھ پہ پڑ گئی، اس کو وہاں پکار تو سکتا نہیں تھا میں۔ سید قاسم صاحب چونک کر بغور جبار کے موم کی مانند نرم ہوتے تاثرات جھک جاتے انداز دیکھ رہے تھے۔ انہیں زیبا نے صحیح چیخ چلا کر کچھ دن پہلے ہی اس کی اور حسن المآب کی تصویریں اخباروں اور ٹی وی پر دکھائی تھیں۔ وہ ان تصاویر میں حسن المآب کا ہاتھ پکڑ کر زمانے سے بے فکر ہو کر لے جا رہا تھا۔ اس پر قاسم مشتبہ کے کہیں اندر کچھ اٹھنے لگا تھا۔ وہ سچی اور انوکھی خوشی انہوں نے جبار کے چہرے پر اپنے ماں باپ کے مرنے کے بعد کبھی نہیں دیکھی تھی۔ یہ میری جگہ ہے آغا جان، مگر آپ کی وجہ سے یہ کمینی اس پر۔ پاس سے زیبا کی زہر اگلتی آواز پر انہوں نے کسی خواب سے بیدار ہو کر چہرہ پھیرا اور پھر جن نظروں سے انہوں نے زیبا کو دیکھا اس کی زبان کو بروقت بریک لگ گئی۔ جبار کو کہیں نا، میں نے بھی اس کے گھر جانا ہے، اتنا تو کر سکتے ہیں نا میرے لیے۔ فوراً سے پینترا بدل کر اس نے جس حلاوت سے کہا، قاسم صاحب اسے دیکھ کر رہ گئے۔ جبار، کھنگار کر انہوں نے پکارتے ہوئے حسن المآب کے چہرے کا رنگ زرد کر دیا۔ اس کی گرفت جبار کے ہاتھ پر کمزور ہوئی۔ اس کے پھیکے پڑتے چہرے اور ہاتھ چھوڑنے پر جبار نے چہرہ پھیر کر ان کو دیکھا جو زیبا کے ساتھ اس کے عین سامنے آ رکے تھے۔ تم گھر جا رہے ہو تو زیبا کو بھی ساتھ لے جاؤ، نہ جانے اب کتنے دن یہاں رکنا پڑ جائے تو زیبا کا تمہارے گھر رکنا زیادہ مناسب ہے۔ ان کی بات پر حسن المآب کا دل ڈوب کر ابھرا۔ ٹھیک ہے، جبار کے یوں فوراً سے مانتے انداز پر زیبا نے چمکتی آنکھوں سے ٹھٹک کر اپنی جانب دیکھتی حسن المآب کو تیز نظروں سے فاتحانہ گھورا، جبکہ قاسم مشتبہ بھی لمحے بھر کو چونک گئے۔ جبار ان کو وہیں حیران چھوڑ کر زینب کی جانب پلٹا۔ تم چل رہی ہو نا؟ اس کے سوال پر زینب نے مایوسی سے سر ہلایا۔ اس کے پلان میں یہ مصیبت زیبا کہیں نہیں تھی۔ آپ جائیں، میں کچھ دیر اور دادوں کے پاس رہوں گی۔ جبار اس بات میں سر ہلا کر تھکاوٹ سے جلدی آنکھوں کو مسلتے ہوئے اور پھر حسن المآب کی جانب پلٹا۔ گھر نہیں چلنا؟ اس کو یوں ہی ساکت سا دیکھ کر جبار نے آہستگی سے پوچھا۔ چونکتی حسن المآب نے نفی میں سر ہلایا مگر اس کے انکار کو نظر انداز کیے جبار نے اس کی کلائی نرمی سے تھام کر اسے اپنے سامنے کیا اور پھر اس کا ہاتھ یوں ہی تھامے باہر کی جانب چل دیا۔ اسے نہیں پرواہ تھی کہ پیچھے اس کے زیبا آ رہی ہے یا نہیں۔ ہک دک رہ جاتی حسن المآب سرخ پڑتے چہرے سے اس کے ساتھ کھینچی چلی جا رہی تھی۔ پارکنگ لاٹ میں گاڑی کے پاس پہنچ کر جبار نے اس کے لیے پیسنجر سیٹ کا دروازہ کھولا تو حسن المآب نے چہرہ پھیر کر چہرہ جھکا کر پیچھے آتی زیبا کو ایک نظر دیکھا۔ اس کی نظروں کو سمجھ کر بھی جبار نے نظر انداز کر کے بٹھا کر دروازہ بند کیا اور خود گھوم کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ اس اہانت پر زیبا کا چہرہ سرخ ہوا۔ اس کی یہ اوقات تھی جبار کے سامنے۔ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ کے اس نے اس قدر زور سے دروازہ مارا کہ حسن المآب لرز گئی، مگر جس کو سنانا مقصود تھا اس پر رتی برابر اثر نہیں ہوا۔ سارا راستہ خاموشی قائم رہی۔ گاڑی حسن منزل کے پوش میں رک کر اس نے دروازہ کھولا جب کریم داد نے تیزی سے آگے بڑھ کر پیسنجر سیٹ کا دروازہ کھولا۔ پچھلا دروازہ کھول کر باہر نکلتی زیبا اس پروٹوکول پر دھڑا دھڑ جلنے لگی۔ السلام علیکم کریم داد۔ حسن المآب کے نرمی سے سلام کہنے پر اس نے بھی مسکرا کر جواب دیا اور پھر اپنے سردار کو دیکھا جو اتنے مضمحل ہونے کے باوجود اب مطمئن لگ رہے تھے۔ کریم داد مسکرا کر واپس چلا گیا۔ اندر آ کر جبار نے ملازمہ کو زیبا کے لیے گیسٹ روم سیٹ کروانے کو کہا اور پھر حسن المآب کو دیکھا جو اپنے کمرے کی جانب جانے لگی تھی۔ جبار نے تیزی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو روک لیا۔ زیبا نے کینہ توز نظروں سے جبار کو اپنے ساتھ حسن المآب کو لے جاتے دیکھا۔ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا مجھے جبار۔ پرسوچ نظروں سے اس نے شاہانہ سے حال میں طائرانہ نگاہ دوڑائی اور پھر پیر پٹک کر ملازمہ کے بتائے گئے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ کمرے میں آ کر جبار نے اس کا ہاتھ آہستگی سے چھوڑ دیا۔
حسن المآب نے اسے دیکھا جو اب خاموشی سے صوفے پر جا کر بیٹھ کے سر صوفے کی پشت سے ٹکائے آنکھیں موند چکا تھا۔ وہ یوں ہی خاموشی سے کمرے کے بیچوں بیچ کھڑی رہی۔ خاموشی پر جبار نے آنکھیں کھول کر چہرہ پھیر کے اس کو دیکھا جو واپس پلٹ رہی تھی۔ جبار چونک کر کسی گہرے خواب سے بیدار ہوا۔ کہاں جا رہی ہو؟ اس کے مدھم استفسار پر حسن المآب نے پلٹ کر اس کو دیکھا جس کا حلیہ اس قدر بے پرواہ اور بے ترتیب تھا کہ اس کو ملال گھیرنے لگا۔ کمرے میں اپنی جانب اٹھ کر آتے جبار کو دیکھ کر اس نے نظریں پھیر کر آہستگی سے جواب دیا، تو یہ کیا ہے؟ اس کے اگلے سوال پر حسن المآب نے چونکے بنا اس کے سنجیدہ انداز کو دیکھا۔ آپ کا کمرہ؟ حسن المآب نے بغیر کسی لگی لپٹی کے کہہ دینا ضروری سمجھا۔ ساکن رہ جاتا جبار اس کے پلٹ کر جاتے دیکھ کر آگے بڑھ کر اس کو کوہنی سے تھام کر اپنی جانب اس کا رخ کیا۔ ٹھٹک جاتی حسن المآب نے آنکھیں پھیلا کر ان سنجیدہ سرخ آنکھوں کو دیکھ کر اپنا ہاتھ چھڑوانا چاہا، مگر دوسری جانب گرفت نرم اور مضبوط تھی۔ زیبا یہاں ہے تو میں نہیں چاہتا وہ تمہارے ساتھ بدتمیزی کرے، کوئی بدمزگی پھیلائے۔ اس نے نرمی سے جیسے روکنے کا مدعا بیان کیا۔ حسن المآب کی آنکھوں کا تاثر بدلنے لگا۔ یہ اس کو یہاں دعوت دینے سے پہلے سوچنا تھا آپ کو۔ اس کے لہجے میں کچھ ایسا تھا کہ جبار نے ٹھٹک کر ان سبز آنکھوں کو دیکھا جن میں خفگی اور جھنجھلاہٹ سر اٹھا رہی تھی۔ کچھ دن کی بات ہے، تب تک تم یہیں رہو۔ اس کے اصرار پر حسن المآب کا چہرہ خفگی سے سرخ پڑنے لگا، اور اس کے بعد تڑح کر سختی سے سوال کرتے ہوئے اس نے جبار کے خاموش اور مایوس ہو چکے دل کی کلی کھلا دی۔ یکدم اس کے کھینچے اعصاب ڈھیلے پڑنے لگے، مگر اس نے حسن المآب کو جانے نہیں دیا۔ اس خاموشی پر دہکتے دل سے حسن المآب نے پوری قوت سے اپنا ہاتھ چھڑوا لیا، اور جبار نے اب کی بار بغیر مزاحمت کے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ تم کل کہاں تھی؟ وہ یہ سوال کرنا نہیں چاہتا تھا، مگر اپنی کل کی پریشانی وہ بھولا نہیں تھا۔ حسن المآب نے سخت نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ ان نظروں پر جبار کے گلے کی ہڈی ابھر کر معدوم ہوئی۔ مقصد مجھے منظر سے ہٹانا تھا، تو یہ بات اہم نہیں کہ میں کہاں تھی۔ اس بے تاثر لہجے میں جو جواب دیا گیا اس پر جبار کے چہرے کا رنگ واضح ماند ہوا۔ پہلے سے تھکتے اعصاب پر مزید بوجھ آ گرا۔ دل میں گھٹن مزید بڑھنے لگی۔ میں نے تمہیں ہر جگہ ڈھونڈا تھا، حالانکہ مجھے معلوم بھی نہیں تھا کہ تم کہاں ہو۔ اس نے چہرہ جھکا کر آہستگی سے کہا۔ منتشر ہوتی دھڑکنوں کو حسن المآب نے بمشکل ڈانٹ کر نگاہوں کا زاویہ بدلا۔ آپ کو کیا لگتا ہے اگر آپ مجھے نکال باہر کریں گے تو دنیا میں میرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا؟ یکدم چٹک کر اس نے جو کہا اس پر جبار حق دک رہ گیا۔ حسن المآب نے اس کو دیکھنے کی غلطی نہیں کی، اس کو بس اپنی کل کی خواری اور دربدری یاد آ گئی تھی۔ میں تمہیں اس سے صدمے سے کوئی بات بھی نہیں بن پڑی، کچھ کہا بھی نہیں جا سکا کہ اس کے وہم و گمان میں بھی ایسی بات نہیں تھی۔ اس کو یوں ہی سیاہ آنکھیں پھیلائے تحیر سے کھڑا چھوڑ کر حسن المآب دیوان پر جا کر بیٹھ گئی۔ جبار تھکی بوجھل آنکھوں سے گہرا سانس لے کر واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ اس کی نفیس طبیعت پر اپنا بکھرا بے ترتیب حلیہ سخت ناگوار گزر رہا تھا۔ ٹھنڈ میں نہا کر باہر نکلتے ہوئے اس نے اپنے بال بمشکل سکھائے اور بیڈ پر اوندھے منہ جا کر گر گیا۔ حسن المآب نے چہرہ پھیر کر اسے دیکھا اور پھر نظریں پھیر کر باہر دیکھنے لگی۔ جبار بھائی نے کل دوپہر سے کچھ نہیں کھایا۔ زینب کی آواز اچانک سے اس کی سماعتوں میں گونجی تو وہ تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھ کر اس تک آئی۔ میں آپ کے لیے کھانا لانے لگی ہوں، وہ کھا کر سو جانا۔ ابھی تو لیٹا تھا، اسی لیے حسن المآب کو یہی لگا کہ جبار جاگ رہا ہے، مگر 2-3 بار کی پکار پر بھی کوئی جواب نہیں آیا۔ جبار پریشانی اور تفکر سے اس نے جھک کر جبار کے نیم رخ کو دیکھا۔ وہ آنکھیں موندے دوسری جانب چہرہ کیے ہوش و خرد سے بیگانہ تھا۔ شاید تھکاوٹ کی وجہ سے ہی اچانک اتنی گہری نیند میں چلا گیا تھا۔ کچھ سوچ کر حسن المآب نے جھک کر 2 انگلیاں اس کے ماتھے سے ٹچ کیں اور پھر کرنٹ کھا کر پیچھے ہوئی۔ اس کے چہرے کے تاثرات پہلے جیسے بیگانہ نہیں رہے۔ جبار تیزی سے اس کا کندھا ہلا کر حسن المآب نے اسے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ آنکھیں کھولے بغیر اس کے مدھم استفسار پر حسن المآب سر جھٹک کر ڈریسنگ روم کی جانب بھاگ کر گئی، اور واپسی میں اس کے ہاتھ سرخ رنگ کا تولیہ اور ٹھنڈے پانی سے بھرا ایک باؤل تھا۔ کچھ دیر بعد وہ جبار کے ماتھے پر پٹیاں رکھتی رہی اور پھر جبار کا بخار کم ہوا۔ آہستگی سے اس کے برابر سے اٹھنے لگی، تبھی نیم و آنکھوں سے اسے جاتے دیکھتے جبار نے اس کو کلائی سے تھام کر پھر سے اپنے برابر بیٹھنے پر مجبور کر دیا۔ حسن المآب نے تحیر سے اس کو چہرہ پھیر کر دیکھا، جس نے نیم و آنکھوں سے آگے بڑھ کر اپنا درد سے پھٹتا سر حسن المآب کی گود میں رکھ کر آنکھیں موند لیں۔ لمحے بھر کے لیے حسن المآب کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ میرے پاس ہی رہو، کہیں مت جاؤ۔ بخار اور تھکان سے بوجھل ہوتی آواز میں کچھ اور بھی تھا جس سے حسن المآب کا چہرہ گلابی ہوا۔ وہ جانتی تھی جبار کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، بخار سر چڑھ کر بول رہا ہے۔ تبھی خود کو ڈپٹ کے اس نے آہستگی سے اپنا ہاتھ اس کے ماتھے پر رکھا، اور پھر وہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے اس کو سر دباتے ہوئے دم کر رہی تھی۔ کنودگی میں جاتا جبار اس اعصاب کو سکون دیتے لمس پر بہت دھیمے سے مسکرایا۔
ایک دم اس کے سارے وجود کے کھینچے اعصاب پرسکون ہو کر ڈھیلے ہونے لگے۔ وہ اندر باہر سے شاد ہو کر مہکنے لگا اور پھر خوبصورت نیند کی وادیوں میں اترتا چلا گیا۔ اس کو کئی گھنٹے تک دم کرتے رہنے کے بعد نیند حسن المآب پر کب مہربان ہوئی اس کو معلوم نہیں ہو سکا۔ اگلی صبح جبار نے آہستگی سے آنکھیں کھولیں تو نگاہ اس چہرے سے ٹکرا گئی جو پاس ہو یا دسترس سے دور ہمہ وقت اس کے دل کے راحت کا سبب بنتا تھا۔ اس کا ایک ہاتھ ابھی بھی جبار کے بالوں میں تھا۔ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے نیم دراز ہو کر سوتے ہوئے اس نے جبار کو اپنی بے آرامی کی فکر کے باوجود مسخر کر لیا۔ سیاہ چمکتی آنکھیں بغیر کسی تھکاوٹ اور اعصابی تھکان کے آنکھوں کو تراوٹ دیتے اس منظر کو دیکھ رہی تھیں۔ یہ منظر تو اس کے تخیل نے کبھی خواب میں بھی تراشنے کی جرت نہیں کی تھی۔ ان مہربان ہاتھوں کی مسیحائی نے کل بری طرح نڈھال شخص کو آج چاق و چوبند اور شاداب کر دیا تھا۔ وہ اس کی گود میں سر رکھے یوں نہایت طمانینت سے اسے دیکھ رہا تھا کہ بجتے سیل فون کی بیل بھی اسے اپنی جانب متوجہ کرنے میں ناکام ثابت ہوئی۔ اپنی مستی کے تیرے قرب کی سرشاری میں اب میں کچھ اور بھی آسان ہوں دشواری میں، ایک تعلق کو بکھرنے سے بچانے کے لیے میرے دن رات گزرتے رہے اداکاری میں، وہ کسی اور دوا سے میرا کرتا ہے علاج، مبتلا ہوں میں کسی اور ہی بیماری میں، اے زمانے میں تیرے اشک بھی رو لوں گا مگر ابھی مصروف ہوں خود اپنی عزاداری میں، اپنی تعمیر اٹھاتے تو کوئی بات بھی تھی، تم نے ایک عمر گنوا دی میری مسماری میں۔ ویٹنگ ایریا سے نکل کر زینب کیفیٹیریا کی جانب جا رہی تھی۔ دائیں جانب دیکھ کر راہداری موڑتے ہوئے اس کا کندھا پاس سے گزرتے شخص سے بری طرح ٹکرایا۔ کراہ کر وہ کندھا تھام کر نیچے کو جھکی۔ ٹکر اتنی شدید تھی کہ اس کو لگا کندھا ٹوٹ گیا ہو۔ میرے اللہ! اس کی تکلیف دہ دہائیوں پر برابر سے گزرتا شخص بوکھلا کر ٹھہر کے اس کو پریشانی سے دیکھنے لگا جو اپنا کندھا مسلتے ہوئے نیچے کو جھکی مسلسل کراہ رہی تھی۔ آپ ٹھیک ہیں محترمہ؟ اس فکر مند لہجے پر اپنا کندھا مسل کر زینب نے دانت پیسے اور جھٹکے سے سر اٹھا کر اس کی جانب پلٹی۔ کہاں سے ٹھیک لگ رہی ہوں میں؟ گررا کر وہ جیسے مقابل پر حملہ آور ہوئی جبکہ اس کے چہرے پر نگاہ پڑتے ہی میزان حیدر کی مسکراہٹ بے ساختہ تھی جو کہ یقیناً زینب کی نگاہوں سے مخفی نہیں رہی تھی۔ شرم آنی چاہیے آپ کو، لوگوں کو تکلیف دے کر ہنستے ہیں۔ اس چہرے پر غور کیے بغیر وہ ایک بار پھر تڑک کر کہتے ہوئے اپنا کندھا سہلا رہی تھی۔ بہت معذرت زینب، لیکن آپ کی بھی غلطی برابر ہے۔ میزان کی معذرت نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ اپنے نام پر چونک کر اس نے چہرہ پھیرا اور پھر سامنے کھڑے میزان کو دیکھ کر غصہ کم ہونے کے بجائے مزید بڑھ گیا۔ مجھے آپ کی یہ لنگڑی لولی معذرت چاہیے بھی نہیں۔ ادھار رکھنے کی قائل تو زینب تھی ہی نہیں۔ میں تو بھائی کو پہلے سے ہی آپ کے بارے میں خبردار کر چکی ہوں مگر انہوں نے آپ کے اصل رنگ دیکھے نہیں ہیں۔ دانت پیس کر اس نے جس انداز میں کہا اس پر چونکتے میزان کی دلچسپی بڑھی۔ پلکیں سکیڑ کر اس نے غصے سے سرخ ہوتی زینب کے چہرے کو نگاہ بھر کر دیکھا اور نظریں پھیر لیں۔ کون سے اصل رنگ؟ اگر میں اپنے دوست پر نہیں کھل سکا تو آپ پر کیسے آشکار ہو گیا؟ اس سوال در سوال نے زینب کو خفت میں مبتلا کیا مگر اس نے ظاہر نہیں ہونے دیا۔ مگر وہ یہ بھول گئی تھی کہ اسے کیفیٹیریا جانا ہے۔ کیونکہ میں غیر جانبدار ہوں، آپ کی طرح جھوٹ اور لگائی بجھائی کی عادت نہیں ہے میری۔ تنک کر اس نے جس طرح کہا میزان کا ماتھا ٹھنکا۔ اس کا ہوم ورک مکمل لگ رہا تھا، وہ تو واقعی اسے اچھی طرح… ارے نہیں یار، میرا بھی فائر بریگیڈ سے کوئی تعلق نہیں ہے محترمہ۔ اسے نہ جانے کیوں زینب کو چڑھانے میں خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ آپ ہی تھے نا جنہوں نے حسنہ بھابی کو جھوٹ بولا اور زیبا کا نہیں بتایا؟ اس کے اتنے وثوق سے کہنے پر میزان قدرے پیچھے ہوا۔ وہ بات یقین سے کر رہی تھی، ایسے میں مکرنا اور نفی کرنا جائز نہیں تھا۔ کسی کی بھلائی کے لیے بولا گیا جھوٹ فائدہ مند ہوتا ہے۔ اس کی چڑھائی کرتے انداز پر میزان نے بمشکل سنجیدگی سے کہا، ہاں دیکھ لیا نا کتنا فائدہ دیا ہے آپ کے سچ نے ہم سب کو۔ تعصب سے زینب نے جس انداز میں کہا میزان کو سنجیدہ ہونا پڑا۔ اپنے اسی زعم کی وجہ سے مجھے یقین ہے آپ کسی دن بہت بڑا نقصان کریں گے۔ اس کے چہرے پر کوئی شرمندگی کے تاثرات نہ پا کر زینب نے لب بھینچ کر کہا، آپ کا نقصان تو نہیں کیا نا تو کیوں مجھ پر گولے برسا رہی ہیں؟ اس کی بات کو ہضم کرنا چاہا مگر وہ بات ہضم کرنے والی نہیں تھی، تبھی وہ تیزی سے بھڑکا۔ زینب گھبرا کر اس کے انداز پر تیزی سے پیچھے ہوئی۔ میرا نقصان کر سکتے ہیں آپ؟ وہ سوال نہیں تھا، کیا ہی انداز بے نیازی تھا۔ میزان کی نگاہ لمحے بھر کو اس چہرے پر ساکن ہو گئی۔ دل کی کچھ دھڑکنیں منتشر ہو کر گم ہو گئیں۔ اس کے بدلتے تاثر پر زینب چہرے کے گرد دوپٹہ ٹھیک کر کے پیچھے ہوئی اور میزان حیدر ہوش میں آیا۔ میری کیا مجال کہ ایک سید زادی کا نقصان کروں؟ اس لہجے میں اب کوئی طنز نہیں بلکہ احترام تھا اور اس احترام میں کچھ اور تھا جسے محسوس کر کے زینب کی پلکوں پر منو بوجھ گرنے لگا۔ معذرت، مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ یکدم ماحول میں کچھ در آتا محسوس کر کے اس نے آہستگی سے معافی چاہی۔
وہ واقعی کچھ زیادہ ہی بول گئی تھی، ورنہ وہ بہت ریزرو سی نیچر کی مالک تھی، ایسے کسی پر چڑھائی نہیں کر سکتی تھی، یا کم از کم سامنے کھڑے شخص کا اپنے بھائی کے سبب ہی لحاظ کر جاتی۔ اس معصوم سے چہرے پر ندامت کے رنگ ڈھلتے دیکھ کر نہ جانے کیوں میزان حیدر کو اچھا نہیں لگا۔ وہ مقابل پر چڑھائی کرتی ہی اچھی لگتی تھی۔ سادات کی بہت عزت ہے میرے دل میں سیدہ زینب، آپ سر آنکھوں پر، اسی لیے معافی مت مانگے، نرمی سے مسکرا کر کہتے ہوئے اس نے زینب کا چہرہ گلابی کر دیا۔ پلکیں جھپکا کر اس نے میزان کو دیکھا جو بہت دلچسپی اور محویت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ گھبرا کر وہ تیزی سے پیچھے ہوئی اور پھر منتشر دھڑکنوں سے کیفیٹیریا جانے کے بجائے واپس ہال کی جانب پلٹ گئی۔ اس کے منظر سے جاتے ہی میزان نے مسکرا کر چہرے پر ہاتھ پھیر کر جیسے ہر تاثر مٹانا چاہا۔ مسکراہٹ اس کے چہرے سے جدا نہیں ہو رہی تھی اور وہ سادات کا احترام کرنے والا خود ابھی تک اپنی ان گمشدہ دھڑکنوں سے لا علم تھا جنہیں وہ سید زادی اپنے ساتھ باندھ کر لے گئی تھی۔ متواتر بجتی بیل پر حسن المآب نے سر جھٹک کر آنکھیں کھولے بغیر تیزی سے سائڈ ٹیبل پر بجتے سیل کو خاموش کروایا اور پھر سیدھا ہو کر جیسے ہی آنکھیں کھولی، جبار کو اپنی جانب دیکھتے پا کر اس سے قبل اس کی چیخ نکلتی، جبار نے ہاتھ بڑھا کر اس کے ہونٹوں پر جماتے ہوئے اس کی چیخ کو ساکن کر دیا۔ پھیلتی آنکھوں سے چہرہ جھکائے وہ ان سیاہ چمکتی آنکھوں کو دیکھے گئی جن کی چمک کا عالم میں کوئی مقابلہ نہیں تھا۔ وہ اس طرح تر و تازہ لگ رہا تھا جیسے کبھی مزمحل اور نڈھال ہوا ہی نہ ہو۔ جبار نے اپنا ہاتھ واپس کھینچتے ہوئے حسن المآب کو بوکھلا کر نظریں بدلنے پر مجبور کر دیا۔ وہ یوں ہی دلچسپی سے حسن المآب کے رنگ بدلتے چہرے کو دیکھے گیا، تبھی بجتے دروازے نے جہاں جبار کا سارا ارتکاز ماند کیا، وہیں حسن المآب نے تشکر کا سانس لیا۔ وہ اٹھنے لگی مگر جبار کو اس کا جانے دینے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ یہیں سے کھول دو، سائڈ ٹیبل کے نیچے لگے دروازے کے آٹومیٹک بٹن کی جانب اشارہ کر کے وہ اسی اطمینان سے لیٹا رہا۔ اس کی بند آنکھوں کو دیکھ کر سائڈ پہ جھک کر حسن المآب نے جلدی سے بٹن دبایا اور کلک کی آواز پر زیبا تیزی سے اندر آئی۔ اس کا ارادہ دروازہ کھولتی حسن المآب کو دھکا دے کر اندر آنے کا تھا، لیکن سامنے دیکھ کر اس کے چہرے پر جو تذلیل والے تاثرات آئے اس پر حسن المآب کا چہرہ سرخ ہوا۔ کون ہے؟ بند آنکھوں سے جبار نے خاموشی محسوس کر کے آہستگی سے حسن المآب سے پوچھا۔ دھڑا دھڑ جلتے وجود کے ساتھ زیبا نے اپنی مٹھیاں بھینچ لیں۔ زیبا، حسن المآب نے بھی اسی آہستگی سے کہا۔ اٹھنے کے بجائے جبار نے یوں ہی آنکھیں کھول کر چہرہ پھیرتے ہوئے اسے دیکھا جو حسن المآب کو کینہ توز نظروں سے گھور رہی تھی۔ مینرز تمہیں ابھی بھی نہیں آئے؟ جبار کے ٹھنڈے ٹھار استفسار پر حسن المآب نے زیبا کے پھیکے پڑتے چہرے کو دیکھ کر جبار کے شانے پر ہلکا سا ہاتھ مارا، جیسے اسے کچھ بھی سخت کہنے سے باز رہنے کا کہا گیا ہو۔ جبار نے اس حرکت پر مسکراہٹ دبائی اور سیدھا ہو کر بیٹھا۔ آقا جان کی کال آئی ہے، ہاسپٹل بلا رہے ہیں۔ اٹھتے جبار کی مسکراتی نظریں حسن المآب پر ٹھہرتی دیکھ کر اس نے ایک ایک لفظ چبا کر کہا اور پھر پیر پٹک کر واپس چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی جبار نے حسن المآب کو اپنی جانب خفگی سے دیکھتے پا کر سوالیہ ابرو اٹھائی۔ کیا؟ وہ دونوں کل کی خواری اور اضطراب بھولے ہلکے پھلکے اعصاب کے ساتھ دو بدو تھے۔ اس طرح بات کرتے ہیں گھر آئے مہمان سے؟ اس سوال پر جبار کی سیاہ آنکھوں کی جلتی لو آنچ دینے لگی۔ وہ زیبا کو اپنا مقابل نہیں مہمان تصور کرتی تھی اور اس تصور سے زیادہ قیمتی جبار کے لیے کچھ نہیں تھا۔ جبار کو یوں ہی بے مقصد مسکراتے دیکھ کر حسن المآب ناسمجھی سے سر جھٹک کر اٹھ کھڑی ہوئی، جبکہ جبار کی مسکراہٹ تیزی سے سمٹی۔ وہ اس کو اپنی آنکھوں کے سامنے سے اب اوجھل نہیں ہونے دینا چاہتا تھا، نہ جانے پھر وہ کہاں چلی جائے اور وہ پاگلوں کی طرح ڈھونڈتا پھرے۔ تم بھی ہاسپٹل چلو میرے ساتھ۔ اس کے اصرار پر حسن المآب نے چہرہ پھیر کر اس کو دیکھا جس کے چہرے پر اپنے سوال کو لے کر بہت سے خدشات نظر آ رہے تھے۔ وہ پہلی بار حسن المآب کو کھلی کتاب کی مانند لگا۔ کچھ کہے بغیر اس بات میں سر ہلا کر حسن المآب کمرے سے باہر نکل گئی، جبکہ جبار گہرا تشکر بھرا سانس لے کر ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گیا۔ تم بھی گھر آ جاتی، نیند تو صحیح سے آتی نا؟ زینب سے مل کر حسن المآب نے اس کے سامنے ٹیبل پر ناشتہ نکالتے ہوئے جس طرح سوال کیا، زینب نے مسکراہٹ دبائی۔ ہنس کیوں رہی ہو؟ تھرماس سے چائے کپ میں نکال کر اسے پکڑاتی حسن المآب کی نگاہ اس کے مسکراتے چہرے تک گئی تھی، تبھی ناسمجھی سے پوچھا۔ آپ بالکل میری امی کی طرح ہیں۔ زینب کے برجستہ کہے جانے پر حسن المآب پہلے ٹھٹکی اور پھر اس کی ہنسی بے ساختہ تھی۔ اندر آتا جبار اس ہنسی پر ساکن سا اسے دیکھنے لگا جو اسے سب بھلا دینے کا ہنر اپنی مٹھی میں لیے پھرتی تھی۔ تم دونوں بہن بھائی بالکل ایک جیسے ہو۔ حسن المآب کو جبار کی اس دن کی کہی گئی بات یاد آ گئی تھی۔ جبار انہی قدموں واپس پلٹ کر ہال میں چلا گیا، بوجھل دل بوجھل قدم لیے۔ وہ جبار بھائی کا دوست آپ کا پوچھ رہا تھا، یاد آنے پر زینب نے تیزی سے کہا، جبکہ حسن المآب نے ناسمجھی سے اسے سوالیہ دیکھا۔ میزان حیدر۔ اس کے بتائے جانے پر حسن المآب نے اس بات میں سر ہلایا۔ یہی ہے یا واپس چلا گیا؟ حسن المآب نے آہستگی سے پوچھا۔
کچھ دیر پہلے تک تو یہی حال میں تھے، اب کا معلوم نہیں۔ زینب کے جواب پر وہ اس کو دانتوں کا خیال رکھنے کا کہہ کر کمرے سے باہر نکلی اور پھر راہداری سے ہو کر ہال میں گئی۔ وہیں اس کی نگاہ چہرہ جھکا کر بیٹھے جبار تک گئی۔ پہلے کی نسبت وہ بہت تر و تازہ شاداب لگ رہا تھا، مگر پھر بھی نہ جانے کیوں لگتا تھا جیسے اس شخص کے اندر مستقل خزاں کا موسم آ کر ٹھہر گیا ہو۔ حسن المآب وہیں کھڑی اپنی گہری سوچ میں مگن اسی پر نگاہیں ٹکائے ہوئے تھی، جبکہ اس کی نگاہ جبار کی جانب سنجیدگی اور غصے سے بڑھتے سید قاسم مجتبیٰ تک گئی۔ سر جھٹک کر گہرا سانس لیتے ہوئے وہ آر یا پار والے انداز میں ان کی جانب بڑھی۔ اگر تم نہیں چاہتے کہ تمہاری دادی صحت مند ہوں، خوش رہیں، تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ قاسم صاحب اس کا جھکا سر دیکھ کر بھی کہنے سے باز نہیں آئے، جبکہ ان کی بات پر پیچھے رکتی حسن المآب ٹھہر گئی۔ کوئی اتنا بے حس کیسے ہو سکتا ہے؟ سن رہے ہو میری بات یا جان بوجھ کر انسنی کر رہے ہو؟ اس کو ہنوز سر جھکائے بیٹھے دیکھ کر قاسم صاحب نے دانت پیس کر کہا۔ جب معلوم ہے تو کیوں مجھے اکساتے ہیں؟ بغیر سر اٹھائے اس نے آہستگی سے کہتے ہوئے اپنے تھکتے لہجے سے حسن المآب کا دل سوگوار کر دیا، اور قاسم مجتبیٰ تو اس کی ادھار نہ رکھنے کی عادت پر اش اش کر اٹھے۔ کیا سوچا ہے پھر تم نے؟ زیبا کو اگر تم نے طلاق دینے کا سوچا تو میں یہیں ہسپتال کے بستر پر تمہاری دادی کو طلاق دے دوں گا جبار عالم۔ یہ بات ذہن میں رکھتے ہوئے اپنی محبوب بیوی کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزارنا۔ ان کی اگلی بات پر حسن المآب کی سبز آنکھیں بے یقینی سے پھیلیں۔ وہ اس حد تک بھی حسن المآب کی نفرت میں جا کر جبار کو ذہنی اذیت دے سکتے ہیں، اس کا اسے اندازہ نہیں تھا۔ جبار کو دونوں ہاتھ باہم ملا کر مٹھیاں بھینچتے دیکھ کر وہ تیز قدموں سے سائڈ سے نکل کر آئی۔ میری نفرت میں یہ مت بھولیں کہ آپ کی بیوی ہسپتال میں سخت اذیت میں ہے۔ آپ کو مسئلہ ہے تو مجھ سے ہے، میرے مقابل آ کر کہیں۔ مجھے نہ اذیت ہوگی نہ دکھ کہ آپ میرے کچھ بھی نہیں لگتے۔ لیکن جبار کو اپنے خون کو اس طرح دکھ دیتے ہوئے آپ کا دل نہیں کانپتا؟ وہ مزید خاموش نہیں بیٹھ سکتی تھی۔ اس کی آواز مدھم ضرور مگر اس قدر سنجیدہ اور واضح تھی کہ سید قاسم مجتبیٰ نے ٹھٹک کر اسے دیکھا، جبکہ ساکن رہ جاتے جبار نے گم ہوتی دھڑکنوں سے اپنا سفید پڑتا چہرہ اٹھایا۔ وہ آج تک اپنے لیے اپنے حق کے لیے خود بولتا آیا تھا، آج پہلی بار اس کے غم میں، اس کی فکر اور حق میں اس کے لیے کہا جا رہا تھا، اور کہنے والی بھی حسن المآب تھی۔ اس کی حسن، وہ یوں ہی چہرہ اٹھائے اس کو مدھم مگر افسوس بھرے لہجے میں کہتے سن رہا تھا، جبکہ اس آخری بات پر سید قاسم مجتبیٰ کا دل حقیقتاً ذرا سا کانپا۔ ایسی دھمکیوں سے، زور زبردستیوں سے رشتے نہیں چلتے، یہ میں آپ کو اپنے ذاتی تجربے سے بتا رہی ہوں۔ گھر کے بڑے سربراہ تو گھنے سایہ دار شجر کی طرح ہونا چاہیے کہ تمام گھر والے سخت دھوپ کے دنوں میں اس کے گھنے سائے میں آرام سے بیٹھ سکیں، مگر آپ تو خود اپنے لوگوں کو جھلسا رہے ہیں۔ الفاظ ایسے استعمال کیا کریں کہ پچھتاوا نہ ہو، ورنہ شاید آپ جانتے نہیں، انسان الفاظ کی اذیت مرتے دم تک نہیں بھول سکتا۔ یہ پکے ساتھی بن کر سننے والے کے ساتھ قبر تک جاتے ہیں۔ اس کی بات میں جو وزن تھا اس سے قاسم مجتبیٰ کا دل بھاری ہونے لگا۔ وہ اپنی جانب محو ہو کر یک ٹک دیکھتے شخص کو نہیں دیکھ رہی تھی، وہ اس کو نہیں دیکھ رہی تھی جس کے غم نے اسے بھی سوگوار کر دیا تھا۔ آپ کو میرے یہاں ہونے سے مسئلہ ہے؟ مجھے بتائیں، مجھے کہیں، میں ہر منظر سے چلی جاؤں گی، لیکن اپنی بیوی اور پوتے کے لیے ایسے الفاظ مت استعمال کریں۔ اس کی اگلی بات نے سید قاسم اور سید قلب جبار دونوں کو ٹھٹکا کر جھنجھوڑ دیا۔ جبار سے زیادہ تو تم عقل اور سمجھ والی ہو۔ پچھلے حملے کی شدت سے سنبھلتے بنا انہوں نے لہجے میں نخوت سمو کر ہنکارا بھرا۔ میں یہی چاہتا ہوں جو تم سمجھ گئی ہو، تو پھر کب جا رہی ہو ہر منظر سے؟ وہ اس کے الفاظ دہرا کر ہی سوال کر رہے تھے۔ دادوں کو ٹھیک ہونے دیں، پھر میں چلی جاؤں گی۔ میں جبار کی زندگی میں ہمیشہ ٹھہرنے کے لیے آئی بھی نہیں تھی، میں ان کی محبوب بیوی بھی نہیں ہوں۔ آپ نے جو کچھ بھی میرے بارے میں اخذ کر رکھا ہے سب غلط ہے۔ آپ کو جبار کو کہے گئے تلخ الفاظ پر پچھتانا چاہیے۔ اس کے ٹھہرے سپاٹ لہجے پر جبار تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے چہرے پر زلزلوں جیسے تاثرات تھے۔ اس کی ہستی کو منہدم ہوتے دیکھ کر سید قاسم مجتبیٰ نے بغور گھلتے دل سے اپنے سب سے مضبوط پوتے کو دیکھا جو اس لڑکی کے جانے کا سن کر ہی قیامت کے زیر اثر تھا۔ چہرہ پھیر کر دیکھو اسے اور اس کے منہدم ہوتے وجود کو، اور پھر کہو کہ تم میرے پوتے کو محبوب نہیں ہو۔ یہ ایسا نہیں تھا جیسا تم نے اسے کر دیا ہے۔ ان کی بات میں کچھ ایسا تھا کہ حسن المآب نے لرزتے دل سے چہرہ پھیر کر جبار کو دیکھا، جس کی سیاہ آنکھوں میں اس کے دل کے سارے جذبے سمٹ آئے تھے۔ ان نظروں کے سمجھ میں نہ آتے الجھا کر دل کی دھڑکنوں کو منتشر کرتے پیام پر حسن المآب نے نظریں پھیر لیں۔ مجھے نظروں کی سمجھ نہیں آتی، میں لہجے اور الفاظ سمجھتی ہوں۔ میری نانوں کو لگتا تھا کہ مجھ پر لہجے اثر نہیں کرتے، مجھے بھی یہی لگتا تھا قاسم صاحب، مگر میری نانا بھی غلط تھی اور میں بھی، اسی لیے میں اپنے سامنے جبار اور ان کی دادوں کو اسی سب سے گزرتے نہیں دیکھ سکتی۔ جبار کو اس بے تاثر لہجے اور الفاظ پر لگا کہ وہ کبھی سانس نہیں لے سکے گا۔ قاسم مجتبیٰ صاحب پہلی بار چونکے،
وہ جبار کی طرح انہیں دادا صاحب اور جبار کی دادوں کو پہلے کی طرح دادو نہیں کہہ رہی تھی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ خوش ہو جاتے، مگر اندر سے ان کے دل پر کوئی بھاری بوجھ سا بڑھنے لگا۔ حسن المآب نے جبار پر دوبارہ نگاہ نہیں کی۔ پلٹ کر تیز قدموں سے وہ ان ساکت کھڑے رہ جاتے لوگوں سے لمحہ بلمحہ دور چلی گئی۔